اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ کی مجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کی بہت سارے لوگوں نے ہم سے ٹیلی فون پہ بھی اور مختلف ذرائع سے رابطہ کیا ہے۔ وہ ہے جو بچے کم عمری میں، چھوٹی عمر میں یا 18-19 سال کی عمر میں جن بچوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی شکایت ہے، وہ بڑے مسائل سے گھرے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کچھ تھوڑی سی معلومات فراہم کرتا ہوں تاکہ اس سے جلدی چھٹکارا حاصل ہو سکے، اور اگر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ کس کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے، اور اس میں دیسی علاج اس کا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ رہنمائی ملے گی، کافی استفادہ ہوگا آپ کو۔ تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ بچے جو چھوٹی سی عمر میں بعض دفعہ جو بچے پیدائشی والے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے جوں بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے بھی بچوں کے بال عموماً دیکھنے میں آیا ہے کئیوں کے وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چند ایک بال نظر آتے ہیں جس سے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو 5-7 سال 10 سال کی عمر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بال ان کا سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عموماً جو زیادہ تر بچے ہم سے پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ 20-22 سال کی عمر کے عموماً بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں جن کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ اس میں ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر بالوں کا خوشنما ہونا، خوبصورت ہونا ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے، ہمارے جسم کے اندر ایک اچھی اور صحت کا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس صورت میں اس طرح سے جب یہ بال ہلکے پھلکے سفید ہونے لگے، نظر آنے لگے، ایک بال سفید ہونا ہوتا ہے عمر کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ، یعنی 40-45 سال کے بعد اگر بال وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس وقت جو علامات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہو، لیکن جب عمر کے ابھی شروع ایسی ابتدا نہیں ہے، وہاں سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں یا وہاں سے اس کی ابتدا ہونی شروع ہوتی ہے، تو یہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں بچے بھی، بچیاں بھی، کسی بھی صورت میں ہوں تو یہ پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بہت ساری وجوہات بنتی ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو بچے کی جنین کی صورت میں یا موروثی یا وراثت میں جو بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ جب آپ اس کا پراپر علاج کرتے ہیں وہ بھی کور ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ موروثی ہے یا وراثت میں ہے تو پھر تم اس کے ماں باپ کے بھی بچپن میں ایسے ہو گئے تھے تو اب بچوں کے بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کریں، دیسی علاج جو ہماری حکمت ہے اس کے اندر ایسے ایسے علاج موجود ہیں، اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ ہم اس کا وہ طریقے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ اس سے آپ اچھے طریقے سے کم وقت میں اور زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ ایک تو صورت یہ ہو گئی، اور ایک وجہ یہ ہو گئی، اور پھر بہت سارے بچے جو بچپن سے ہی آپ دیکھیں ان کے خوراک کا شیڈول نہیں ہوتا، وہ عموماً بازاری کھانوں پہ یا بازاری چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس سے ان کے معدے کے اندر بھی پرابلم ہوتی ہے، جگر میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ جگر کے جب افعال ہوتے ہیں، جگر نے کام کرنا ہوتا ہے، جو خون پیدا کرنا ہوتا ہے، جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر سے ایسے اجزاء خون کے اندر شامل کرنے ہوتے ہیں جو دماغ کی طرف جا کے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کی رنگت کو اپنی جگہ پہ کھڑا رکھتے ہیں، اور جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب وہ پھر لازمی بات ہے دماغ بھی کمزور ہوگا اور بہت ساری جگہ پہ کمزوریاں آئیں گی، ساتھ ساتھ دماغ کے اندر بھی کمزوری آئے گی، جس جگہ پہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے اور جو رطوبات دماغ کو چاہیے ہیں، بالوں کو مضبوط رکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، جب وہ رطوبات کمزور پڑتی ہیں یا کمزوری کی طرف جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر بالوں کے اندر جو کلر ہوتا ہے، جو قدرتی اس کا کلر ہے، وہ بھی کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بالوں کا کلر سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی خوراک کا، بچوں کی کم از کم خوراک کا اچھا
طریقے کے ساتھ اس کا جو ہے آپ اس پہ نظر رکھیں، ان کی خوراک کا باقاعدہ طور پر ایک شیڈول بنائیں، اچھی خوراک دیں، دودھ دیں، مکھن دیں، یعنی وہ غذا دیں۔ بازاری جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں، کیمیکل والی جو خوراکیں ہیں، ان سے بچوں کو بچائیں، کیونکہ جو کیمیکل ہوتے ہیں یہ کیمیکل جسم کے اندر جا کے بہت سارے تغیرات اس سے ہوتے ہیں، بہت سارے عوارضات ایسے ہوتے ہیں جو کیمیکل کی وجہ سے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سب سے بڑی میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ بالوں کا سفید ہونا۔ بہت سارے بچے بچپن سے بہت زیادہ بوتل کا استعمال کرتے ہیں، بہت ساری ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بہت سارے بچوں میں بچپن سے ہی نزلے کی شکایت ہوتی ہے، بلغم کا بہت زیادہ بننا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن بچوں میں زیادہ بلغم پیدا ہوتی ہے، مزاج سرد ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نزلے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کی کمزوری کی باعث یہ تمام کی تمام علامات جو ہے جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، بالوں کی نشو و نما بھی نہیں ہوتی، اور بال کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھڑتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، اور پھر وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی اچھی گروتھ جو ہونے والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ اس کے علاوہ اور جو کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس میں جیسے بہت زیادہ دھوپ کے اندر چلنا، دھوپ میں رہنا، دھوپ میں پھرنا، یا ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ کام کرنا، یا بہت زیادہ ہیٹ ہونا، تو ایسی جگہ بھی متاثر کرتی ہے جو بالوں کو کمزور کرتی ہے، اور اس کے کلر کی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام عوارضات تھیں، یہ چیزیں تھیں جو اس طرح کی بہت سارے لوگوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اور بہت سارے بچوں میں بچیوں میں وٹامنز کم ہوتے ہیں، اور پھر ہارمون ان کے ڈسٹرب ہوں گے۔ جب ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں، بہت سارے رطوبات جو جسم کو درکار ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی، اس کی وجہ سے بھی دماغ جو ہے وہ کمزوری کی طرف جاتا ہے، بال جو ہے کمزور ہونے سے سفید ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خوب خیال کریں، خون کی کمی نہ ہونے دیں، خوراک مسلسل ایسی استعمال کریں جو جسم کے اندر قوت پیدا کرے، وہ خوراک استعمال کریں جس کے اندر فولاد ہو، آئرن کی جو ہے جسم میں کمی نہ ہوتی ہو، وہ ایسی خوراک کا استعمال کریں۔ اور ایک اور اچھے میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں، جو بچے ایکسرسائز اچھی کرتے ہیں، گیمز کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، وہ کبھی بھی کمزوری کی طرف نہیں آئیں گے۔ لیکن اب بہت ساری جگہ دیکھا گیا ہے، ذرا سے بچے ہوتے ہیں، سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں یا موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں، کوئی ہارٹ جو ہے نا ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، بھاگ دوڑ نہیں ہے جس سے خون کی سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن پوری باڈی میں اچھی ہو۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ بچوں کو لے کے آئیں۔ پہلے لوگ وہ گراؤنڈز میں جاتے تھے، بچوں کو لے کے کھیلتے تھے، بچے جسم وارم اپ ہوتا تھا، اچھی صحت، اچھی آکسیجن جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتی تھی، بچوں کا باڈی جو ہے وہ اچھی کھلتی تھی، اچھا جسم کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ اب ایسی ایکٹیویٹیز نہ تو ماں باپ خود کوشش کرتے ہیں کہ باہر نکلیں، اور نہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو پھر تمام اس طرح کے عوارضات بچوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور وہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں تھوڑے سے علاج کی طرف، تاکہ ہم اس کو کہ یہ جو وجوہات جو پیدا ہوئی تھی، اب ہم اس کی تدارک کیسے کر سکتے ہیں، اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم کتنی جلدی اپنے ان بالوں کو جو ہے وہ صحت مند بنا سکتے ہیں، اور ان کا کلر جو ہے کس طرح سے واپس آ سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو اپنی غذائی جو ہے وہ اس کی ترتیب بنائیں، جو غذا آپ استعمال کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں ہیں، اس کی ترتیب بنائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، صبح ناشتہ ہے ٹائم پہ کریں، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ لیں، رات کا کھانا ٹائم سے لیں، اور ہضم ہونے کے بعد پھر آپ سوئیں۔ اور جتنی زیادہ اچھی نیند رات کو جتنی جلدی آپ سوئیں گے، نیند کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے دماغ کے اوپر بھی اور پوری باڈی کے اوپر۔ بہت سارے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، وہ مسلسل کمزوری کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بچے رات کی اچھی نیند پوری کرتے ہیں ان کے بال نہ تو کمزور ہوتے ہیں اور نہ وہ جلدی سفید ہوتے ہیں، اور وہ صحت مند بھی رہتے ہیں، نظر بھی کمزور نہیں ہوتی ایسے بچوں کی۔ تو اس طرح سے پہلے تو آپ ان چیزوں کا
اہتمام کریں کہ آپ نے خوراک اچھی لینی ہے، ٹائم پہ لینی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں بازاری کیمیکل والی چیزیں، مشروبات ایسے ہیں ان کا استعمال کبھی زندگی میں ہوگا تو ضرور کریں، تھوڑا بہت ہے لیکن مسلسل اسی پہ انحصار نہ کریں، مستقل اپنے گھر کے جو کھانے پکتے ہیں، گھر کے جو ہے خوراک، اس کے اوپر جو ہے آپ فوکس کریں اور اس کا استعمال زیادہ کریں۔ پھر ایک اور اچھا طریقہ یہ کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ نماز میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خون کا دورانیہ جو ہے وہ دماغ کی طرف آتا ہے اور اس سے دماغ کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی بالوں کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، تو وہ سارے کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے چل کے اچھی زندگی کو اچھی صحت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جو سجدہ کریں گے اچھی طرح عبادت بھی ہوگی، قبول ہوگی، ساتھ ساتھ وہ ایکسرسائز بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ آپ کا علاج بھی ہے، تو اس طرف بھی آپ تھوڑا سا دھیان دیں۔ مربع ہے، حریر کا مربع، اس کا استعمال کریں، تو پرانی کتابوں میں اور بڑے حکیموں نے بھی اس کے اوپر اچھا جو ہے وہ رزلٹ دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا استعمال سے جو دماغ کمزور ہوتے ہیں اس کو تقویت ملتی ہے، اور مسلسل مربع کا استعمال جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہوتے ہیں یا کمزور ہونا شروع ہو گئے ہوتے ہیں، وہ خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک میں آپ کو نسخہ بھی بتاتا ہوں، آپ اس کو بنا لیں، اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہے دماغ کے لیے، اور یہ سفید بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے لیے آپ بادام لے لیں، اخروٹ لے لیں اور کھجور لے لیں، تینوں ہم وزن لے کے اس کے بادام کو اور اخروٹ کا پاؤڈر بنا لیں، کھجور کے اندر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں، تو اس کے ساتھ جب وہ پیسٹ سا بن جائے گا اس کے لڈو بنا کے رکھ لیں، یا اس کو ایسی جگہ سے محفوظ کر لیں کہ خراب نہ ہو، تو اس میں سے آپ 2 بڑے چمچ روزانہ کے طور پہ کھاتے رہیں، مسلسل اس کو آپ 2-3 مہینے کھائیں گے تو خود آپ بتائیں گے کہ اس کا جو ہے رزلٹ کتنا بہترین ہے۔ اس کا استعمال کر لیں۔ اسی طرح سے آپ زیتون کا تیل، اس کا استعمال کریں، زیتون سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل، اس کو سر میں لگا لیں، اس کا بھی فائدہ ہے۔ ناریل کے تیل سے بھی بال جو ہے وہ جلدی سفید نہیں ہوتے، دماغ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر مرکبات میں دواخانہ اجمل خان کی کچھ چیزوں میں سے آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ خمیرہ جات کا استعمال کریں، اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ بہت ساری معجونیں ایسی ہیں جو دماغ کی کمزوری کے سبب سے اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو پھر وہ دوائیوں کا، وہ معجونوں کا استعمال کر لیں۔ خمیرہ گوز باند سادہ کا استعمال کر لیں، خمیرہ بادام کا استعمال کر لیں، وہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح سے تیلوں میں اجمل دواخانے کی ایک وہ ہے گیسو دراز، اس کا استعمال کریں، اس سے بال لمبے مضبوط بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کافی فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ استعمال کرنے سے اس بیماری سے نجات بھی پالیں گے اور اچھی صحت کے ساتھ اپنا وقت بھی گزاریں گے۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، تو آپ ان کو وٹامنس کا استعمال کروائیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایسی خوراک جس کے اندر وٹامنس ہوتے ہیں، ایسے پھل وغیرہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تربوز ہے، آم ہے، آلو بخارا ہے، فالسا ہے، یہ تمام چیزیں جتنے بھی پھل جو موسم کے حساب سے آتے ہیں ان کا استعمال کرائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں جتنا بھی بچوں کو نیچرل چیزوں پہ آپ ان کو فوکس کروائیں گے، ان کا استعمال کرائیں گے، سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرائیں گے، سلاد کا استعمال ہے ان کا استعمال کریں گے، آپ کو کافی بہتری ملے گی، بہت سارے فائدے ہوں گے۔ قہوہ جات کا استعمال کروا لیں، قہوے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ دار چینی کا قہوہ، یہ بھی بالوں کو سفید اور کمزور ہونے سے روکتا ہے، تقویت دیتا ہے دماغ کو، اس کا استعمال کر لیں۔ اور اس کے علاوہ بادام کا استعمال کریں، جیسے ابھی وہ جو نسخہ میں نے بتایا ہے اس کا استعمال کریں۔ تو یہ حریر کا مربع پہلے میں نے بتایا، مربے کا استعمال بچے بھی آرام سے کھا سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال اپنی خوراک میں ضرور رکھا کریں
تاکہ بہت سارے عوارضات جو جسم میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ جتنا جلدی اس کو کور کر سکیں گے، خود بخود صحت بھی اچھی ہوگی اور یہ بیماریوں سے بھی بچا جائے گا۔ تو یہ مرکبات ہیں جو دواخانہ اجمل خان سے آپ کو مل سکتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح سے ایک نسخہ اور بھی ہے، جو بادام ہے وہ 10 عدد بادام لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، بادام کو باریک باریک کاٹ لیں، کرش کر لیں اور اس کو ہلکی سی آنچ پہ سرسوں کے تیل میں پکا لیں۔ جب وہ کالے ہو جائیں اس کو چھان لیں، وہ بھی سر میں لگانے سے بال جو کمزور ہو رہے ہیں یا وائٹ ہونا شروع ہوئے وہ انشاءاللہ رک جائیں گے، اور مزید جو بال اگیں گے وہ سب کے سب بلیک اور اچھی طاقتور بال جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آملے کا استعمال کریں، مربع آملہ ہے اس کا استعمال کریں، مربع ریڑھ ہے اس کا استعمال کریں۔ تو یہ مربع جات کا استعمال جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ مربع جات کو آپ کو اگر استعمال کرنا ہے، ملنے میں مشکل ہے، دواخانہ اجمل خان سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو وہاں تک بھجوا دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے مرکبات، دوائیاں وغیرہ بتائی ہیں، ان سب کی ترسیل کا اہتمام جو ہے وہ دواخانے نے کر رکھا ہے۔ آپ کو اگر آپ دوسرے شہر میں ہیں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ میڈیسن ملنا مشکل ہوگا، یا یہ اس طرح کی چیزیں جیسے میں نے ابھی جڑی بوٹیاں بتائی ہیں یا مغزیات بتائے ہیں یا وہ چیزیں جو مربع جات ہے، ان طرح کی چیزیں آپ دواخانہ اجمل خان کو آرڈر کر کے بھی منگوا سکتے ہیں، تاکہ آپ جتنا جلدی اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر سکیں اور صحت کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکیں۔ حکیم صاحب سے جو بھی آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے، طبیبہ بھی موجود ہے، لیڈیز ہیں، طبیبہ کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں، رابطہ کریں، اپنا مشورہ کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔